اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آیا ہے رسالت کا معاملہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کیا معنی ہے؟ کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ اگر ہے شک فی الواقع، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں واقعاً شک ہے مما نزلنا علی عبدنا، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت۔ یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں۔ پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا۔ پھر ایک آیت سنائی جس میں 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اب آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا دا، اور ایک صورت تو سورۃ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی، سورۃ الکوثر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا، جن ہو انس ہو، اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں، وہ جن انہیں سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو یہ شعر نہیں کہہ سکتا۔ تو تمہارا اگر کوئی گمان ہے کوئی جنات سکھانے والے ہیں، کوئی انسان ہے، خطیب ہیں، شعراء ہیں، ادیب، سب کو جمع کر، ان کنتم صادقین۔ اب یہ ہے بہت ہی، اس کو میں نے کل کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، یہ تم بات بنا رہے ہو صرف۔ اگر واقعتاً شک ہے تو آؤ میدان، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے۔ اگر تم سچے ہو فاتو بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ فإن لم تفعلوا، اب ذرا انداز دیکھیے تحدی کا اور چیلنج کا۔ پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ، وَلَن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ چیلنج کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کسی کا نہیں ہے۔ فإن لم تفعلوا وَلَن تفعلوا، پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر لی گئی ہے، بھڑکا دی گئی ہے۔ پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے؟ دو اس کے امکانات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی ہے، عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے مقابلے۔ اور دوسرے یہ بھی کہ چونکہ انہوں نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے، تمہارے ساتھ ہی تمہارے ان معبودوں کو بھی جھونکا جائے گا، وہ بھی جلیں گے، تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو۔ ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، ان کے سامنے ڈنڈوت کرتے تھے، ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ، توحید، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں۔ لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ عام فطری باغ وہ ہوتے تھے کہ جس میں ذرا اونچائی پر جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہ رہی ہے، تو اس سے خود بخود جو ہے وہ اریگیشن، نیچرل اریگیشن ہو رہی ہے، درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے۔ بارہ ترجمہ آپ لفظی کریں، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، یا یہ کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رزق کے طور پر کھانے کے لیے جنت میں، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی شے ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے، یہ جو نزل ہے، ابتدائی جو ہے دعوت ہے، ابتدائی ضیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہے، جانی پہچانی ہے۔ یہ رمان، یہ دیکھیے یہ انار آ رہا ہے خوبصورت، یہ انگور ہے خوبصورت، یہ
یہ نخیل ہے، یہ نخل ہے، یہ رطب ہے، لیکن ذائقے کی کوئی نسبت و تناسب نہیں ہے۔ وہ کہیں گے کہ وہی شے ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی، تو وہ تو نہیں متشابہ، مشابہ تو ہوگی وہ، لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا۔ اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے، لیکن ان کا ذائقہ بدلتا ہے، شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ وہ نہیں رہے گا کہ جس سے انسان کی بھی طبیعت بھر جاتی ہے ایک ہی شے کو کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باز، نہایت پاک بیویاں، ازواج مطہرہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ تو دین جو اصول ہیں، دین کے دعوت ایمان، توحید اور رسالت اور معاد، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ۔ صدق اللہ العظیم۔